میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا اندازہ ہم ماں کی ممتا سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور زمانہ میں ایک صحرائی عرب میں شخص تھا جو کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ وہ صحرائی عرب شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک تحفہ خریدنا چاہتا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کون سا تحفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے جس سے کہ وہ انتہائی خوش ہو جائے۔ وہ شخص اپنی اسی سوچ کے ساتھ اپنے سفر کو رواں دواں رکھے ہوئے تھا کہ اچانک سے اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کے پاس کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے، پر چونکہ کبوتری اپنے بچوں کے پاس نہیں تھی، اس صحرائی عرب شخص نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ یہ تو بات ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت سے ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ بس پھر اس شخص نے یہی سوچا کہ وہ ان کبوتری کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کرے گا۔ اتنا ہی وہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پر کبوتری آ گئی۔ جب اس نے اپنے بچوں کو ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ بڑی بے چین سی ہو کر اس کے ارد گرد چکر لگانے لگی، اور اس صحرائی عرب شخص نے اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بچوں کو ان کی ماں سے دور کر رہا ہے۔ اس نے کبوتری کو نظر انداز کیا اور اپنے سفر پر دوبارہ سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد بالآخر اس کا سفر ختم ہونے کو تھا۔ وہ مدینہ کے شہر میں داخل ہو چکا تھا، پر دوسری جانب وہ کبوتری بھی بڑی بے چین اس کا پیچھا کرتی رہی۔ اس کے سر پر ارد گرد وہ گھومتی رہی۔ وہ شخص ان بچوں کو لیے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا، ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ زیارت کے بعد اس شخص نے بطور تحفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبوتری کے ان بچوں کو پیش کیا، اور دوسری جانب جب کبوتری نے اپنے بچوں کو زمین پر پایا تو وہ بڑی بے چین ہوئی اور زمین پر اتر آئی، اپنے بچوں کو پیار کرنے لگی۔ یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خدمت میں جو پیش صحابہ اکرام تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ کبوتری اپنے بچوں کو پیار کرتی رہی اور نہ جانے کیوں کچھ دیر بعد اڑ کر کہیں چلی گئی۔ باقی سب لوگ اس کے جانے کے منظر کو نہ سمجھ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور انتظار کرنے کا حکم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا، وہ کبوتری کچھ ہی لمحات بعد لوٹ آئی اور اس کے منہ میں غذا کے چند ٹکڑے تھے جو کہ اس نے اپنے بچوں کے آگے ڈالے۔ اس کے بچے جو کہ بے حد بھوکے تھے وہ ان غذا کے ٹکڑوں کو کھانے لگے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کبوتری کچھ دیر تک یوں ہی کرتی رہی، وہ اڑ کے جاتی اور غذا کے چند ٹکڑے لا کر اپنے بچوں کے آگے ڈالتی۔ اس نے یہ لمحات کو جاری رکھا جب تک کہ اس کے بچوں کا پیٹ نہ بھر گیا۔ یہ دیکھ کر رسول پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا تم نے دیکھا کہ کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے؟ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ، ہم نے آج ماں کی ممتا کا ایک نیا پہلو دیکھا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور بے شک جو اس جہاں کا مالک ہے وہ اپنے بندوں سے ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب دربار میں موجود سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ بے حد خوش ہوئے اور خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچوں کو آزاد کر دیا جائے
اور اسی کے ساتھ کبوتری اپنے بچوں کو لیے آسمان میں اڑ گئی۔ تو پیارے ناظرین، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ماں کے دل میں خدا تعالیٰ کی ذات نے کس قدر محبت ڈالی ہے، اور خدا کی ذات تو ہم سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو ایک خدا اپنے بندے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بے شک خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے جسے ہم انسان سمجھ نہیں پاتے، پر ہمیں چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔